بات کریں گے ثانیہ یونان کشتی کے حوالے سے۔ اب تک جو ہے مسلسل صورتحال یہ ہے کہ 7 روز مکمل ہو گئے ہیں، لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کی امیدیں بھی ناظرین دم توڑنے لگی ہیں۔ یونان کشتی حادثے کو 7 روز گزر جانے کے بعد زندہ بچ جانے والوں کی اب نام و نشان باقی نہیں ہے۔ یونان کشتی حادثے میں ملک بھر سے اب تک 130 لاپتہ افراد کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ 92 متاثرہ فیملیز نے ایف آئی اے سے رابطہ بھی کر لیا ہے۔ ایف آئی اے سے رابطہ کرنے والی فیملیز میں گوجرانوالہ سے 51، گجرات سے 38 اور لاہور کی 3 متاثرہ فیملیز شامل ہیں۔ ایف آئی ذرائع کے مطابق گوجرانوالہ ریجن کے لاپتہ افراد کی تعداد 111 ہو گئی ہے۔ گوجرانوالہ ریجن کے لاپتہ افراد میں زیادہ تر گجرات اور گوجرانوالہ کے رہائشیوں موجود ہیں۔ یہ تو صورتحال پاکستان۔ اب ہم کچھ بات کریں گے کہ یونان میں اس وقت کیا معاملات اور اپڈیٹ ہوا ہے۔ رفاقت حسین ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفاقت، کیا اب تک کی اپڈیٹس ہیں، کیا کیا جا چکا ہے، اور جو کچھ پاکستانی بھی پہنچے تھے وہاں پر یورپ کے مختلف ممالک سے یونان، تو کیا بتاتے ہیں اب تک، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جو پوزیشن یہاں پہ ہے کہ جب سے یہ حادثہ پیش آیا ہے، انتظامیہ نے کمیٹیز تشکیل دی تھی اور سب سے بڑا مرحلہ تھا جو میتیں ان کو نکالنے کا اور جو سروائیو کر گئے تھے ان کو نکالنے کا۔ تو کل تک تقریباً جو بندے سارے تھے ان کو یہاں پہ ایتھنز کے باہر ایک مالاکا کا کیمپ ہے وہاں پہ لایا جا چکا ہے، اور میتیں جو ہیں کل تک جو ان کی ریکوری تھی وہ 82 تھی، وہ آج بھی سرچ آپریشن وہ جاری ہے اور اس کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ اور جو پاکستانی یہاں پہ آئے تھے ان کے ڈی این اے بھی ہمارے پاس ہو چکے ہیں، وہ بھی کل سے اپنا ڈی این اے کروا چکے ہیں، اور تقریباً جتنے بندے یہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے تھے ان کے تقریباً ڈی این اے کا عمل جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ تو رفاقت، آپریشن کب تک بتایا جا رہا ہے کہ چلتا رہے گا؟ کیونکہ کھلے سمندر کے حوالے سے یہ تو بتایا جا رہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ اب کسی کے زندہ بچ جانے کے حوالے سے، لیکن آپریشن پھر بھی کیا جا رہا ہے، تو کب تک اس آپریشن کے چلتے رہنے کی توقع کی جا رہی؟ دیکھیں، جس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے اس کو بحیرہ روم کا جو کنواں ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً 6200 میٹر ہے۔ اور آج جب ہم نے جو سروائیولز ہیں ان کے ساتھ بات کی تو جو ہمیں سٹوریز آئی تو وہ بڑی ہمارے لیے حیران کن تھی۔ تو اب چونکہ یونان حکومت سے، یورپی یونین کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اور دوسرے ممالک سے کافی سارا پریشر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اس آپریشن کا دائرہ کار اور مزید عملہ اس پہ تعین کر لیا ہے، اور کافی وسیع طور پہ مسلسل سمندر میں تلاش کی جا رہی ہے کہ اب صرف ڈیڈ باڈیز ملنے کی امید ہے، سروائیول میں سے کوئی بندے کسی کی ملنے کی امید نہیں ہے۔ اچھا، تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو سروائیو کر گئے ہیں، کچھ پاکستانی بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ واپس بھیجنے کا پلان ہے، ابھی وہیں پر ہوں گے؟ کیا اس بارے میں اپڈیٹس ہیں؟ جی دیکھیں، آج 3 پاکستانیوں کو ابھی تک رہا کیا گیا تھا، جن کو یونائٹڈ نیشن ہینڈل کر رہا تھا مقامی اتھارٹیز کے ساتھ مل کے، اور میرا خیال ہے ان کو اسائلم دے کے یہاں پہ چھوڑا جائے گا، ان کو پاکستان جو ہے واپس نہیں بھیجا جائے گا، جن میں ایک محمد حمزہ جو گوجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک نوجوان سنی جٹ ہے جو شیخو پورہ سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرے نوجوان کا نام زاہد اکبر ہے، اس کا بھی تعلق شیخو پورہ سے ہے، اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک چوتھے پاکستانی جس کا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے اس کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک انسیڈنس ہوا ہے کھلے سمندر میں ہوا ہے، کافی سارے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اور جب ایسا کوئی انسیڈنس ہوتا ہے تو ان لوگوں کو واپس ان کے ملک میں واپس نہیں بھیجا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر جو ہے اس ملک میں رکھ رہا جائے گا۔ بہت شکریہ رفاقت، آپ ہمارے سے یونان سے ہمارے نمائندے۔ اور یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا ثانیہ ہے جس میں پاکستان میں اس وقت 300 کے قریب فیملیز جو ہیں وہ دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ سبجیکٹ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔